السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ ہیں فیاض محمود. مالٹوں کا حشر نشر کرتے ہوئے جیسے ہم نے پورے ملک کا حشر نشر کیا ہوا ہے، ایسے ہی فیاض محمود اس وقت مالٹوں کے ہتھی پے ہوئے نے. ایک فیاض صاحب چکے جو مالٹا کھادا وہی مانگ پہ وہی برا لگ گیا میرے کو لے لو یار، تھوڑے اگلے پچھلے ہم بھی رہندے آندے سن تو چلو تسی یہ مالٹے اس کی جگہ تے کمپنسیٹ نہیں کر بڑی دینے خواب تانوں. ہوئی ایک ملیا سانو. اچھا بڑی الیکشن بالآخر اناؤنس ہو گیا شیڈیول اور جناب اعلیٰ ہن 8 فروری دے وچ کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے. ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ڈنڈے کے زور پہ ایسا الیکشن جو ہے نا سیدھا کرایا ہے. اردو میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ پھر تھوڑا سا نا لوگ سننے میں بھی ہوتا ہے. نہیں بڑی اچھی بات ہے یار، الیکشن تو ہونا چاہیے لیکن ہوتا پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. اصولی طور پہ تو دیکھیں آئین میں 90 دن کا وقت مقرر تھا تو وہ 90 دن تو گزر گئے. لیکن اب ایک بات یاد رکھیں، کدے کل نو کدی خان آ گیا نا، انہیں گل ذہن چ رکھی وہ کہنا ہوندا آرٹیکل 6 لگے گا، وہ آ کے کوئی نواں کٹا کھولے گا. اچھا تو 90 دن میں انتخابات ہونے تھے لیکن کل بھی سپریم کورٹ نے ڈنڈا شنڈا دیا ہے، اس کے بعد کہا جی کروائیں. لیکن ابھی بھی دلی دور دیکھتے ہیں کہ شیڈول بھی آ گیا ہے، لیکن آگے اس میں چیزیں اب تو امید ایک لگ گئی ہے کہ ہن امید تو الیکشن لگ سے گئی کوئی ہے. ایز سچ کوئی یہ رکاوٹ رہ نہیں گئی. جو 24 گھنٹے میں ایک بھونچال سا آیا ہے، ایک سختے کسی کیفیت طاری ہوئی ہے اور ایک دم جناب ایسے لگ رہا تھا کہ پھر الیکشن نہیں ہوں گے یا ملتوی ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کیا ملک ہے یار، یہ کیا نظام ہے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جنم لے لیتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جناب پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے. یہ کیا بڑی تماشا ہے؟ پوری دنیا میں نا انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کوئی وہ ورلڈ کپ کروا لیتے ہیں، کبھی فٹ بال کا، کبھی کرکٹ کا، کبھی کچھ. وہ 4 سال بعد نا ایونٹ آتا ہے اور وہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے ہر روز سیاست سے محظوظ ہونا سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے ورنہ کیا ضرورت ہے، یہ سیاست میں کیا رکھا گیا، بلکہ اس میں ناراضگیاں کمیاں کوتاہیاں ہی رہ جاتی ہیں. تو صورتحال بہرحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب انتخابات کی جو ہیں تیاریاں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے ہتھوں بکی ہوں گے ایک دوسرے نال. ٹھیک ہے اور کارکنوں سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان سے لڑنا بھی نہیں اور مرنا بھی نہیں، بالکل ٹھیک بات کیونکہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز ووٹ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہیں. وہ جو ہیٹ آف دی مومنٹ ہوتا ہے، کبھی پارلیمنٹ سے آئے تو لبھاواں ٹھیک گے، ہے اندر فلور میں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بعد میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں. تو اس لیے لڑنا شڑنا نہیں ہے، آپ نے صرف اپنا ووٹ دینا ہے اور وہ آپ کا حق ہے جس کو آپ مرضی دیں. اچھا اس میں ایک دو چیزیں جو میرے ذہن میں بھی تھی کہ ابھی جو ہاٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے، وہ سب کی جو ہے نا ایک ہی رائے گیا نواز شریف صاحب کو ریڈ کارپٹ ویلکم مل رہا ہے. ان کو ایوانے یعنی کہ وہ پرائم منسٹر میں جانے کے لیے کوئی خاص مشکلات سامنے نہیں ہیں. لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کو بھی جیل میں رکھنا، اتنا انشور کرنا کہ وہ کسی صورت باہر نہ آئیں. کہ آپ دیکھیں پی سی بی کے بھی 4 جج جو ہیں ادھر بھیجے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی والا بھی ادھر جا رہا ہے، سائفر والا بھی ادھر جا رہا ہے. کیا یہ واقعی ایک شخص کا ڈر ہے کہ یار اگر وہ باہر آ گیا تو ہماری پھر ساری گیم الٹ ہو جائے گی، یا بس ایک ہے کہ وہ بدلہ ایک لیا جا رہا ہے ان سے بٹ یہ سیاسی؟ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. 2018 میں بھی یہی ریپیٹ ہو رہا تھا کہ ایک بندہ اندر پڑا ہوا تھا اور دوسرا بندہ کھلم کھلے جلسے بھی کر رہا تھا اور وہ تباہی اس میں پھیری ہوتی تھی اپنے مخالفان کی. تو اب بھی وہی ہے، ابھی تو کسی حد تک جو ہے دیکھیں ابھی عمران خان صاحب باہر آ بھی جائیں تو فی الحال تو وہ ڈسکوالیفائی ہیں جب تک ان کا کیونکہ جو ہے توشہ خانہ میں ان کو سزا ہو چکی ہے. جب تک وہ نہیں ہوتی وہ باہر آئیں گے تو کم سے کم کیمپین تو کر سکتے ہیں نا اپنی پارٹی کے کیمپین لیے، کر سکتے ہیں. ہاں کیمپین کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو ووٹر ہوتا ہے نا وہ شخصیت پسندی کے اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے، ٹھیک عمران ہے خان ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ رضوان شہزاد کو جا کے نہیں ووٹ دیں گے اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میاں نواز شریف کو ووٹ لوگ دیتے ہیں لیکن شہباز شریف کو وہ اس طرح ووٹ نہیں دیتے جو میاں نواز شریف کو ٹھیک دیتے ہے ہیں نا. تو شخصیت پسندی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اور مینو یہ سمجھ نہیں آتی کہ شخصیتیں جو اسی پہلے 70-75 سال سے کڈیا ہاں کی مطلب تو ملک یا ہن کی تو کڈاں ٹھیک گے. ہو رہا ہوئے یا کوئی گل بن رہی ہوئے تاں تے اسی کہیے کہ ٹھیک ہے یار شخصیت بہت کام آتی ہے. اگر لوگ بھی شعور والے ہو گئے ہیں، صرف اس کے منشور کو یا اس کے کام کو یا اس کی پرفارمنس کو اگر ووٹ دینے لگ جائیں تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ سر سونا ہو جائے ملک تو ایسا چلے بہترین طریقے نال، لیکن جی میں ریگ مار نہیں چلتا وہ میں ملک چلے، لیکن ہم نے چلانا ہی نہیں ہے. ہمارا نیت ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، نیتوں کے حال تو وہ کہتے ہیں دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن نیتاں نو پھل ہوتا ہے. اور لیکن ہماری جو نیتیں ہیں سیدھی سی بات ہے بھائی ایک دوسرے کو گرانے کی ہوتی ہے. انصاف پسندی ہماری نیتوں میں نہیں ہے. ہاں انصاف کریں چیزیں خود بخود سیٹ ہو جائیں گی. ایک دو چیزیں مجھے بتائیں کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جی ڈنڈے کے زور پہ الیکشن لیا گیا ہے، یہ کیا مطلب ماجرا ہے؟ اگر اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا تبصرہ بھی دیں اپنا کہ یار ہم
کیسی قوم ہو گئے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کو بھی نہیں مان رہے ہاں ہیں, جو کتابوں میں لکھا ہے عدالتیں کہہ رہی ہیں اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں, اور ہم جو ہے ایک ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی چھوٹا جا کوئی مسئلہ ہو جائے تو الیکشن ملتوی کر دو جناب. بڑی ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ ہم پہلے ایک مسائل پیدا کرتے ہیں, ہاں پھر ہم اس کو حل کرنے پہ لگے رہتے ہیں. ایسے دھرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ان کہنے انہیں دھرنا کی ختم کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کے لیے کمیشن بن جاتا ہے. اب فیض آباد دھرنا ختم ہوئے 2017 میں ہوا تھا, 6-7 سال ہوئے کھڑے ہیں. اب اس پہ کمیشن بن گیا جی, کمیشن کے لیے بھاری تنخواہوں کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو ایلیٹ کا جو کلچر ہے نا یہ ہمیں برباد کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں خود سے اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر یہ رہے گا تو چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اگر لوگوں کو آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کرنا تو لوگوں کا جو ظاہر ہے ایک نہ ایک دن لاوا تو لوگوں کا بھی ابل رہا ہے. علاج نہیں ہے ویسے. ہاں چھتر تو ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب نے میں اور کالم آپ لکھا بھی تھا نا. لوگ دونوں ہم بھی لوگوں میں شامل ہیں. ہاں ہاں ہم انہی لوگوں کے پیچھے بار بار جاتے ہیں, انہی لوگوں کی خاطر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, انہی لوگوں کی خاطر ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں یہاں تو یہ ہے, اور بھائی جان وہ ہے تو آپ ہیں, آپ نے تو یہ سچویشن بنا دی, عجیب سی سر وہ کہانی کوئی بنا دی بادشاہ ہے. تھا نا, اس نے ٹیکس لگایا نا لوگوں کے اوپر, ہوں تو ٹیکس کے ساتھ وہ نا لوگوں کو جوتے بھی مارتا تھا. ہوں اب صبح صبح لوگوں نے آنا, جوتے بھی کھانے, ٹیکس بھی دینا اور چلے جانا. ٹھیک ہے. وہ ایک دن لوگوں نے پھر احتجاج کیا, اس نے کہا جی ہوں نے احتجاج کیوں کر دینا. انہوں نے کہا جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ سویرے سویرے جلدی جانا ہوتا ہے, جوتے مارنے والا بندہ ایک کے وہ 2 رکھو تاکہ ہم 2 واہ جوتیاں مارے سبحان اللہ. تاکہ سارا ٹائم بچے. دیکھیں تو اب پروٹیسٹ نہیں کرنا, تو ابھی بھی ہم نے جو ہے جوتے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تیار ہیں, آپ کی اور بات سے ہم نے مجھے تبدیلی نہیں لانی. لوگوں کو نئے چہرے آئیں, یہ لوگ آئیں. بڑا اور اچھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جوتے مارنے والا, ہاں وہ 2 ہو جائیں, 4 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, تو اس کو اگر میں امپلائی کروں اس کے اوپر کہ ایک پارٹی رول نہ کرے, کوئی کٹھیاں 8-10 پارٹیاں مل کے رول کریں تاکہ سانو لتر مارنے والے زیادہ ہو تو جائیں. سر پہلے پی ڈی ایم کر گئی تھے 14 جماعتوں کی چاہتے ہوتے تو ابھی بھی یہ نیشنل گورنمنٹ کی آمد ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیشنل قسم کی ایک گورنمنٹ بنے گی. نہیں میرے خیال میں بڑی ایک الیکٹیبل کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ سر بنے جی, گی. جو بھی ہو الیکٹیبل گورنمنٹ جو ہے نا اس کے نہیں ہوں اختیارات گے ہوتے الیکٹڈ ہیں, ہی ہوں گے اور الیکٹڈ ہی, لیکن سارے مل جل کے پھر دوبارہ. وہ چلیں گے نہیں. اچھا یہ پتہ نہیں کس نے یہ فارمولا اب دے دیا ہے, جب تک پاور ایک ہاتھ میں نہیں ہوگی نا اچھی طریقے سے وہ نہیں چاہیے. اب پچھلی 14 پارٹیاں تھیں یا 13 پارٹیاں تھیں, وہ بلیک میل ہی ہوتا رہا اس بات سے بھی بیٹھ کے. لیکن یار کبھی ایک بات پارٹی سنیں, کہہ رہی تھی میں جا رہا, کبھی کہتا نہیں میں چلیا, وہ بیچارہ ان کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے پھرتا ہے, ڈلیور خاک کرے گا. سینسیٹیو بات کرنے لگا ہوں, لیکن پاور ایک ہی ہاتھ میں ملک میں, اگوں انہوں نے ونڈنی ہوندی ہے, انہوں نے دینی ہوندی ہے. نہیں یہ نہ بڑی کہو تسی کہ پاور ایک جگہ ٹھیک نہیں ہے, ہے. وہ ضرور ہے, لیکن اب جو بھی ہے الیکٹیبل جو ہوتے ہیں انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کو, اور لوگ بھی انہی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے گورنمنٹ کے جو فیصلے فیاض ہوتے صاحب ہیں میں نا وہی الٹیمیٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میں ذاتی طور پہ اس وہ آپ کہہ لیں کہ بات کا قائل ہوا ہوں کہ ہمارے ملک میں اصل میں جو ہے نا وہ ساری لڑائی نمبر 2 بننے کی ہے, کہ کون حکومت میں نمبر 2 پہ آئے گا, 3 پہ آئے گا, 4 پہ آئے گا. جو پاور سینٹرز ہیں ہمارے ملک میں وہ کہیں اور بھی موجود ہیں, اور وہ بڑے مضبوط ہیں, بہت زیادہ مضبوط ہیں. خیر اس طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ بڑا اوکھا جہا راہ ہے, یہ ٹرنا بھی ایڈا سوکھا نہ پاؤ تتے توے تے. تو الیکشن بہرحال اناؤنس ہو گئے ہیں. ہم تو دیکھیں ویل وشر ہے پاکستان کے, ہم تو چاہتے ہیں یار پاکستان ترقی کرے. ہم پوری دنیا کو جب دیکھتے ہیں, خاص کر جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہمارا ایک وقت تھا بڑی ان کے ساتھ ایک ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا. مجھے دکھ پتا کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ تکلیف ہوتا ہے کہ یار ہم نے ان کے ساتھ کمپٹیشن ہی چھوڑ دیا. کمپٹیشن جو کہ رہے ہی نہیں, تسی تہاڈی جیب چ کوئی 1 روپیہ نہیں ہے بڑی تہاڈا. بات یہ نہیں ہے, ابھی بھی قومیں اسی طرح ہی اٹھتی ہیں. آپ ہر چیز میں سے دیکھیں, جب ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں ہر چیز میں مقابلہ کرتے تھے, یار ٹھیک ہے ساڈا ادھر بھی مقابلہ, آئی ٹی میں بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, فلانے میں کرنا ہے. وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ساڈا کیڑا ہی مارتا, یہ نہیں مرنا چاہیے تھا. نہیں ماننا چاہیے تھا. کہ کمپٹیشن ہمارا رہنا چاہیے, اور اگر وہ ترقی کر سکتے ہیں تو آخری اللہ منٹ معاف ہے, کرے انہوں نے سیرت سنگھ کو نہیں, ساڈے تے بھی اسی بھی کر سکتے آخری ہیں. منٹ ہے, میں نے اس کو ختم کرنا ہے. آپ کے حساب سے ابھی جو الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بڑی اس صورتحال میں تو بہت ہی مشکل, ابھی کمپین شروع ہونے دیں تو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر جو حالات اس ٹائم جو بن رہے ہیں اس میں جو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون بظاہر دکھائی اچھا دے اس رہی ہے. حوالے سے ایک یہ بات کرتے ہوئے میں کوئی زمینی حقائق ہاں کو مد نظر, میں جو صرف جو آج کل سینٹیمنٹ جو ہوا چلی ہوئی جو ہے, دیکھ رہے ہیں, جو ہوا چلی باقی ہوئی تو ہے. ظاہر چیزیں اگر کچھ یہ چیزیں اس طرح کی نہ ہوتی تو بہت ڈفرینٹ ہو جاتا. چلیں اللہ کرے کہ الیکشن بھی ہوں, پرامن ہوں, صحیح طریقے سے ہوں, صاف اور شفاف ہوں, پاکستان کے حق میں اور بہتر ہو بس. پاکستان میں جو بھی لوگ جو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ سامنے آئے, بجائے اس کے کہ کسی قسم کی اور جو ہے وہ ہم پہ دوبارہ ایک مسلط ہو جائے. تو دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.